وہ ہے اورل سیکس کا ایشو، جس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہیں، کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں۔ اس میں بنیادی اصول آپ سمجھ لیجئے، اور وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں بھی تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا۔ ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کا لباس۔ اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے، اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، ایک وہ معنی بھی ہے، اور دوسرا اس حوالے سے پریکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے، اور اس تابعی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہی نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 1922، مشکات میں 3123 ہے، لیکن مردود روایت ہے، منقطع ہے، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی، لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے، جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اورل سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیے اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ کہتے ہیں دیکھ ہی نہیں سکتے، اگلی بات تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے، جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے۔ بھائیو، اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا۔ اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب فتویٰ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے، وہ اجتہادی ایشو ہے، اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نص کی طرح بالکل فائنل اتھارٹی نہیں مان سکتے، اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہوگی، زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں۔ بہرحال اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں، ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments، سائنس کا علم۔ ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے، اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو سکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود لیکن سائنٹیفکلی پروف ہے، تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا جائے گا اور بچا جائے گا۔ اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کر دی ہے، مسئلہ نمبر 39، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، اہل سنت پاک.com پہ۔ بہرحال میں نے اشارتاً اب گفتگو کر دی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اس میں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آخر میں سیکس کے اعتبار سے دو بڑے کریٹیکل ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کر دوں۔ بڑے دو اہم مسائل ہیں تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے، پھر بھی اگر کسی کی کوئی تشنگی باقی رہے لیکچر کے اینڈ پہ پوچھ سکتے ہیں، یا بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں mirza_95@yahoo.com۔ اور ای میل کے حوالے سے میں آج کل بڑی آزمائش سے گزر رہا ہوں، ای میلز جو ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں، اس لیے بعض کا 7-8 دن لگ جاتے ہیں میں جواب، یعنی پہلے تو ایک دن میں دے دیتا تھا، اب وہ ایک ہفتے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو ابھی شکر ہے جو اہل سنت پاک.com پہ آتی ہیں وہ ہمارے فرحان بھائی جواب دیتے رہتے ہیں، ورنہ وہ بھی دینی پڑے، اور واٹس ایپ کا جو علیحدہ سے معاملہ میں نے تو وہ مصیبت پالی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ میں اس کو مینج کر نہیں سکتا۔ تو یہ آخر میں دو اہم ترین مسائل میں نے بیان کرنے تھے اسی سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ پہلا مسئلہ ہے وہ ہے بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ، یعنی اگر میں کھل کے بیان کروں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان سے دودھ پی لے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی، کیا نکاح ٹوٹ جائے گا، کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا؟ کیونکہ امام ابن تیمیہ نے اس قسم کا فتویٰ دیا اور وہ آج تک جو ہے وہ اہل حدیث کے گلے میں فٹ ہوا ہے، سارے تو نہیں، مطلب جو اہل علم ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ فضول فتویٰ تھا، ان کے نزدیک تو اس طریقے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 5099 5099، مسلم میں 3568،
3568 اور مشکات میں بھی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3161 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتے دودھ کی وجہ سے جو رشتے جو ہے وہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. یعنی اگر دو مختلف ماں باپ والے بچوں نے کسی ایک کامن عورت کا دودھ پی لیا ہے تو اس عورت کی جو اولاد ہے وہ ان کے بہن بھائی بن جائیں گے دودھ کے رشتے کی وجہ سے. تو جس طریقے سے نسب جو ہے وہ حرمت والا رشتہ بنا دیتا ہے اسی طریقے سے رضاعت کا رشتہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی اسٹیبلش ہوتا ہے, اور وہ ایک دو بار دودھ پینے سے نہیں. وہ صحیح مسلم میں 3597 نمبر حدیث ہے, مشکات میں 3167 3167 کہ کم از کم 5 مرتبہ اگر کوئی عورت دودھ پلا دے کسی بچے کو تو پھر وہ بچہ جو ہے اس عورت کی جو ڈائریکٹ اپنی اولاد ہے اس کا وہ بہن بھائی بن جائے گا 5 دفعہ کم از کم. تو وہ محرمات ابدیہ میں داخل ہو جائے گا جن کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 چوتھے پارے کی آخری آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں. ہمیشہ کے لیے جو حرمت والے رشتے ہیں یعنی ماں باپ کے ساتھ اس طریقے سے دادی دادا اس طریقے سے چچا تایا ماموں یہ سارے رشتے جو حرمت والے ہیں وہ اسی ایک آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 23. بھائیو اس حوالے سے جو احادیث کچھ پیش کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی عورت پیالے میں اپنا دودھ نکال کے کسی مرد کو پلا دے تو وہ اس کے ساتھ حرمت والا رشتہ اس کا اس طریقے سے بن جائے گا تو وہ اس کے لیے محرم ہو جائے گی. تو وہ احادیث منسوخ ہیں اور ان کی ناسخ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. اب امام ابن تیمیہ ان حدیثوں کے اوپر عمل کر کے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی. اور یہ سارا معاملہ حالانکہ یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5102 صحیح مسلم میں 3606 اور مشکات میں 3168 3168 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرضاعۃ من المجاعہ کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے. جب بچہ بھوک کی عمر میں دودھ مانگتا ہے یعنی زبان سے نہیں وہ مانگ سکتا, بھوک کی عمر تک رضاعت کا رشتہ رہتا ہے اور وہ قرآن حکیم میں 2 سال بتائی گئی ہے دودھ چھڑانے کی عمر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ فرما دیا کہ جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے اس دوران اگر کوئی بچہ دودھ پی لے اور وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت 5 مرتبہ تو تب رضاعت کا رشتہ دودھ کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. تو اب جو بڑا مرد ہے وہ تو 2 سال کا تو نہیں ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ بالکل امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے تو نہ رضاعت قائم ہوگی اور نہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی نکاح ٹوٹنے والا معاملہ ہوگا. دوسرا اہم مسئلہ آج کا آخری وہ ہے میرے بھائیوں عزل کا ایشو یا ماڈرن لینگویج میں کنڈوم کا استعمال. عزل عربی میں کہتے ہیں الگ ہو جانے کو, یعنی جب میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں ڈسچارج کے وقت وہ الگ ہو جائیں اس کو کہتے ہیں عزل. اور اسی کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم ہے. فیملی پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی استعمال کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفلسی کے ڈر سے فیملی پلاننگ کرنا اسلام میں قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے, قطعاً حرام ہے. لیکن اگر عورت کی صحت کا ایشو ہو یا اولاد کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کے لیے کوئی ریسٹرکشن ہو وہ معاملہ الگ ہے, اس کے اوپر وہ والا فتویٰ نہیں لگے گا. اور اس کے ثبوت میں 3 حدیثیں پیش کروں گا, تینوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے. لیکن اس میں یاد رکھیں کہ جو لوگ اس حوالے سے مرد اپنی نس بندی کروا لیتے ہیں یعنی سیکچولی ڈسیبل ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے جان بوجھ کے میڈیکلی کروا لیتے ہیں, یا عورتیں اپنی یوٹرس نکلوا دیتی ہیں, اگر کوئی بیماری یا کینسر والا ایشو نہ ہو وہ الگ بات ہے کہ جی تاکہ جی ہمیشہ کے لیے معاملہ اسٹیبلش ہو جائے, یہ قطعاً حرام ہے اور بدعت کبریٰ ہے. یہ اللہ کی شریعت کو بدلنا ہے, اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. سورۃ النساء نمبر 119 کے تحت یہ قطعاً حرام اور شیطانی فعل ہے. کوئی مرد جو ہے اپنے آپ کو خصی کروا لے یا کوئی عورت اپنی یوٹرس اور ہم جو ہے وہ حمل کا جو ذریعہ ہے اس کا رحم اس کو نکلوا دے. البتہ عزل جو ہے اس کی اجازت ہے. اس کانٹیکسٹ میں 3 حدیثیں ہیں, تینوں بخاری اور مسلم سے. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 5208, مسلم میں 3561 اور مشکات میں 3184 ہے
کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا اور ہم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اسے منع نہیں فرمایا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں خبر پہنچی کہ ہم عزل کرتے ہیں، یعنی بیویوں کے ساتھ جب صحبت کرتے ہیں تو ڈسچارج کے وقت الگ ہو جاتے ہیں تاکہ اولاد نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منع نہیں فرمایا. نبی پہ تو واجب ہوتا ہے منع کرنا. اور یہ جابر بن عبداللہ وہ ہیں جو 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 62 ایئرز تک، 62 سال تک زندہ رہے ہیں، اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کے راوی ہیں، اور 7 سب سے زیادہ 7 احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں سے یہ ایک ہے، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام. تو وہ کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں نہ قرآن میں اس کی حرمت آئی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزل کرنے سے منع کیا. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 4138، مسلم میں 3544، مشکات میں بھی موجود ہے 3186، کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی لونڈیوں کے ساتھ صحبت کیا کرتے تھے اور پھر ہم عزل کر لیا کرتے تھے. تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس طریقے سے عزل کرتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حرج ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل نہ کرو، کیونکہ جس جان نے دنیا میں آنا ہے قیامت تک کے لیے وہ تو آ کر رہے گی. لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا جتنے مرضی ہیلے بازی کر لو، جتنے معاملات مرضی کر لو، جس جان نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہے. اور وہی اگلی حدیث ہے تیسری صحیح مسلم میں 3556، مشکات میں 3885. ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہمیں یہ چیز ناپسند ہے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنی لونڈیوں کے ساتھ عزل کر لیا کرو. اس حدیث میں ہے کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ کر لیا کرو اگر تم چاہو. پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا لیکن جو جان مقدر ہے دنیا میں آنا وہ آ کر رہے گی. یہی ہوتا ہے، وہ جناب وقفے کرتے رہتے ہیں، اکٹھے ہی 3 بچے ہو جاتے ہیں، پھر سارے کے ساتھ وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا. پتہ تو نہیں چلے گا، ظاہر ہے یہ معاملات تو اللہ کے ہیں. اور آپ کو بتاؤں یہ جو اولاد والا معاملہ ہے یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. کئی پیغمبر ہیں جو بے اولاد ہیں، اور سورہ شورا کے آخری رکوع میں آیا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے حضرت خدیجہ کے، یا ایک سیدہ ماریہ ہیں، ان سے ایک بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے، وہ بھی فوت ہو گئے. آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے، باقی آپ کی بیویاں جتنی ہیں وہ بھی بے اولاد ہیں. کیا ان کو اولاد کی تمنا نہیں ہوگی؟ سیدہ عائشہ کو، سیدہ حفصہ کو ہوگی، لیکن یہ ایکسکلوسیو اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان مقدر ہے وہ آ کر رہے گی. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری لونڈی جو ہے وہ تو امید سے ہے، حاملہ ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جو اولاد مقدر میں ہے وہ آ کر رہے گی، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ چیزیں یعنی انسان اگر سمجھتا ہے رک جائے تو ایسا نہیں. لیکن یہ یاد رکھیے یہ لونڈیوں والا معاملہ ہے جو آزاد عورت ہے، کیونکہ ہماری بیویاں تو لونڈیاں نہیں ہوتی ہیں، تو آزاد عورتیں ہیں. آزاد عورت کے ساتھ عزل کرنے کے لیے بیوی کی اجازت کی بھی ضرورت ہے. مرد اپنی مرضی سے یہ ڈیسیژن نہیں کر سکتا. یہ ساری احادیث لونڈیوں سے ریلیٹڈ ہے. آزاد عورت اور بیویوں کے معاملے میں میاں بیوی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے. لہذا اس حوالے سے صحیح مسلم سے ایک حدیث جو پیش کی جاتی ہے اور کچھ اور روایتیں کہ عزل کرنا گویا کہ زندہ بچے کو گاڑ دینا ہے یا اولاد کا قتل ہے، وہ تمام احادیث کراہت کے اوپر مبنی ہے یا پھر وہ منسوخ تصور کی جائیں گی ان احادیث کی روشنی میں. اور الحمدللہ اسی پہ امت کا اجماع ہے. عزل کے جواز کے سب لوگ قائل ہیں، جس کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم کا استعمال ہے. لیکن اگر ایک دفعہ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے، خواہ ایک دن کی ہو، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی علیحدہ 40 دن ہی گزرے نا جی، 40 دن کے اندر ایک دن کی بھی پریگنینسی ہو، اس کو ضائع کروانا قطعاً حرام، گناہ کبیرہ ہے، اولاد کا قتل ہے، خواہ ایک دن کی ہو. کوئی اس میں نہیں ہے جی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے. بھائی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بچہ بڑا تو ہو رہا ہوتا ہے. وہ روح کے ساتھ زندگی کا ایشو اور ہے، روح کے بغیر بھی ایک زندگی ہے، وہ ایشو اور ہے. وہ بھی تو بچہ جو ہے ایک ایمبریو سے ایک جو ہے وہ جنین سے معاملات بڑھتے بڑھتے آگے جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک زندگی ہے. روح کے ساتھ ایک اور زندگی ہے، روح کے بغیر بھی زندگی اس کے اندر موجود ہے. اسی لیے اگر مردہ بچہ بھی پیدا ہو تو راجح قول جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث کے تحت یہی ہے کہ اس کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا. اور لوگ کہتے ہیں جی زندہ پیدا ہوگا تو پھر پڑھایا جائے گا.
مردہ بھی پیدا ہو ماں کے پیٹ میں تو وہ زندہ ہی تھا نا, ایگزسٹ تو کرتا تھا. تو افضل قول یہی ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. تو یہ میرے بھائیوں کچھ اس حوالے سے چیزیں تھیں جو میں نے بیان کر دی. البتہ اگر کسی عورت کی زندگی موت کی کشمکش بن جائے, اس صورت میں اگر وہ پریگنینسی کا بھی ضائع کروا دیتی ہے پھر اس پہ شرعی گرفت نہیں, لیکن زندگی موت کی کشمکش اس سے کم پہ نہیں. صحت کا معاملہ نہیں, بیوی کمزور ہے, یہ معاملہ نہیں, واقعی زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو پھر وہ اسی طریقے سے جو سورۃ النحل کے اندر آیا کہ اس وقت تو اگر کوئی کلمہ کفر بھی کہہ دے اور دل میں ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا. اور اس حوالے سے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر آج سے کئی سال پہلے, تقریباً 15 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ روزانہ 3000 بچیاں ماں کے پیٹ کے اندر ہی پریگنینسی ان کی ضائع کر دی جاتی ہے جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بچیاں ہیں. یعنی قرآن اگر کہتا ہے نا بچیوں کو دفن کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے, تو یہ گناہ آج تک چل رہا ہے. بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو بدلی نہیں ہے نا. 3000. اسی وجہ سے انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے. ویسے اب حیران کن بات آپ کو بتاؤں, اس سال پاکستان کی رپورٹ بھی آئی ہے. پہلے پاکستان میں 52% عورتیں تھی اور 48% مرد تھے, لیکن اب مردوں کی پرسنٹیج عورتوں سے پاکستان میں بھی بڑھ گئی ہے, اور اس کی مین ریزن ہی یہی ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے. 1901 کے اندر, یعنی جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا, 1 ارب آبادی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے سائنس کی ترقی کرائی, انسان نے بیماریوں کا کنٹرول اس فزیکل فینومینا آف نیچر سے سیکھ لیا, اور اس وقت 1901 میں کہا جاتا تھا کہ 2001 کے اندر اگر دنیا کی آبادی ڈبل ہو گئی نا تو روٹی نہیں کوئی کسی کو ملے گی. اس وقت 1 ارب تھی 100 سال پہلے, یا آج سے 116 سال پہلے. تو 100 سال کے بعد 2 ارب آبادی نہیں ہوئی ہے, 3 ارب بھی نہیں ہوئی, 4 ارب بھی نہیں ہوئی, 5 ارب بھی نہیں, 6 ارب بھی نہیں, 7 ارب آبادی ہو چکی ہے. لیکن زمین نے اپنے خزانے اگل دیے. آپ جدھر جائیں, میں قسم سے منڈی سے گزرتا ہوں, اتنا فروٹ ہے ختم نہیں ہوتا. اس وقت موچی جوتیاں بناتے تھے, آج چائنا نے مشینوں کے اوپر اتنی جوتیاں بنا دی ہیں کہ دنیا میں 6 ارب انسان, اگر ہر انسان 10-10 جوڑے بھی خرید لینا وہ ختم نہیں ہوتے. تو سائنس نے ترقی کی ہے. جس زمین سے 40 من گندم نکلتی تھی آج 400 من نکل رہی ہے, 10 گنا زیادہ. امریکہ لاکھوں ٹن گندم ہر سال پیسیفک اوشن میں, بحر الکاہل میں ضائع کر دیتا ہے. ایکسیسو پیدا ہوتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی پرائز کو کنٹرول کرنے کے لیے, لاکھوں ٹن گندم ضائع کی جاتی ہے, ایکسیسو پیدا ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ترقی بھی کروا دی اس اعتبار سے. آپ ٹینشن نہ لیں. آج تو کیسے 1960 سے پہلے تو ایز سچ اس بڑے پیمانے کے اوپر تیل کی نعمت تو نہیں تھی دنیا کے اندر. ان عرب ملکوں میں 1960 کے بعد تیل نکلا. ویسے تو تیل کا پہلا کنواں 1748 میں امریکن جو اسٹیٹ ہے پنسلوینیا, اس میں دریافت ہوا تھا, لیکن مین تیل جو نکلا ہے وہ اسی 20ویں صدی میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. اور اب تو اس سے بھی بڑی انرجی کا سورس ہے وہ سولر انرجی ہے. اب چائنا نے کام کرنا شروع کر دیا. آپ دیکھیں گے 10-15 سالوں کے اندر جو ہے وہ ہر بندے نے اپنا جو ہے نا بجلی کا سسٹم اپنے گھر کے اوپر لگایا ہوا ہوگا. اور یہ سورج والا جو جب تک سورج ہے اس وقت تک زندگی ہے, یہ تو نہ ختم ہونے والا جو ہے وہ سورس ہے. نساؤکم حرث لکم, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. کیا خوبصورت انداز ہے, پردے کے اندر گفتگو کر کے ایک سینسٹیو ٹاپک کو بڑے احسن طریقے سے ایڈریس کیا جا رہا ہے. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ, تو اپنی کھیتیوں میں آؤ جس طرح سے بھی تم چاہو. اس کانٹیکسٹ میں بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ ایک متھ پائی جاتی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی وائف کے ساتھ ازدواجی تعلق اس اعتبار سے قائم کرے کہ وہ میاں بیوی کا تعلق تو اسی طریقے سے قائم ہو جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے جس جگہ سے تعلق قائم کرنا ہے, لیکن اس کے لیے اگر وہ خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق پیچھے کی طرف سے قائم کرے, لیکن تعلق اسی جگہ پر قائم کرے جہاں پر قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. کیونکہ کھیتی جب بات کی گئی ہے تو بیج بونے کی جگہ وہیں پر ہے کہ وہاں پر اگر بیج بویا جائے گا تو اولاد پیدا ہوگی. تو یہودیوں کے ہاں یہ تھا کہ اگر سامنے سے تعلق قائم کیا جائے تو اولاد ٹھیک پیدا ہوتی ہے, اور اگر دوسری طرف سے تعلق قائم کیا جائے لیکن کیا سامنے والی ہی جگہ پر کیا جائے تو اولاد جو ہے وہ بھینگی پیدا ہوتی ہے. تو اس مت کو توڑا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں,
تو کھیتی میں جو بونے کی جگہ ہے وہاں پر چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ غیر فطری تعلق قائم کیا جائے۔ جو مرد کا مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنے کو عموماً ہم قوم لوط کا عمل کہتے ہیں یا عمل لواطت بھی کہہ دیتے ہیں بعض لوگ، تو وہ نہ بیوی کے ساتھ جائز ہے نہ کسی اور کے ساتھ۔ وہ تو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ ایسے مرد کے اوپر لعنت ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا تعلق قائم کرے، اور مرد کے ساتھ کرے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، باقاعدہ اس کی سزائیں شریعت کے اندر آئی ہیں۔ اس پہ میں الگ سے ایک ریکارڈنگ کروا چکا ہوں، بچوں کے ساتھ زیادتی والا ایشو، اس کے اوپر آپ دیکھ لیں، میں نے ڈیٹیل سے احادیث بیان کی تھی، آج میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ آلریڈی اس طرح کے سینسٹیو ٹاپکس میں کور کر چکا ہوں، لہٰذا بار بار ان ٹاپکس کو انڈر ڈسکشن لایا جائے تو پھر ذرا معاملہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرتا ہے تو وہ نبی علیہ السلام کی شریعت کا ہی انکار کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس قسم کی کئی ایک وعیدیں ہیں، کئی احادیث میں موجود ہیں۔ اب جو میاں بیوی کا جو تعلق ہے، اس کے بعد اس کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے بھلائی کے لیے جو معاملات ہیں ان کو آگے بھیجو۔ یعنی میاں بیوی کے تعلق قائم ہونے سے اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، اور مقصد نکاح کا اولاد کا حصول ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حضور تمہارے لیے ظاہر ہے کہ ایک صدقہ جاریہ ہے اگر اولاد نیک کام کرے گی تو۔ اس لیے تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے نا، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، سورۃ الفرقان کے اندر۔ اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کے اندر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا، یعنی ہماری آنے والی نسلیں بھی دین پر چلیں، ہم ان کے آباء و اجداد کہلائیں، کیونکہ وہ صدقہ جاریہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مردے کو 3 عمل کا ثواب ملتا ہے میت کو۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، جو اس نے اپنی زندگی میں ایسا کام کیا کہ اس کے بعد بھی وہ چل رہا ہے، کسی نے کنواں کھدوا دیا تھا، اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں، اسے ثواب ملے گا، تو یہ لاجیکل ہے۔ نمبر 2 علم کی بات، کسی نے کسی کو علم دین سکھایا تھا اور مرنے کے بعد وہ اس علم پر عمل کرتا ہے یا لوگوں کو سکھاتا ہے، یا اپنی زندگی میں کوئی ایسی کنٹریبیوشن اس نے دے دی تھی، جیسے کہ امام بخاری امام مسلم نے کتابیں لکھ کے ہمارے حوالے کی ہیں، اب ان کو فوت ہوئے آلموسٹ 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کے نامہ اعمال میں اس نیکی کا ثواب مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری ویڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں، اس کا تعلق ہماری زندگی یا موت کے ساتھ نہیں ہے، جب تک یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہوں گی وہ نامہ اعمال میں آٹومیٹیکلی ثواب آئے گا، کیونکہ یہ ایفرٹ ہے اس بندے کی، خود اپنی ایفرٹ۔ اور تیسرا فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کر، بلکہ نیک اولاد جو اعمال کرتی ہے اس کا بھی آٹومیٹیکلی ثواب ماں باپ کو ملتا ہے، کیونکہ وہ اس کی انویسٹمنٹ ہوتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کا یعنی اللہ کے حضور وہ پیش ہوتا ہے مرنے کے بعد، تو اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ تو میرا عمل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا، اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے تیرا یہ مرتبہ بلند کر۔ تو یہ ایک فیض اس حوالے سے پہنچتا ہے، یہ ایک پورا ڈیٹیل ٹاپک ہے، میں نے اس کے اوپر مسئلہ نمبر 74 ایصال ثواب کے اوپر ریکارڈ کروا دیا ہے، آلموسٹ 2 گھنٹے کا۔ میرے جو 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کی ویڈیوز ہیں ان میں سے سب سے ٹاپ پہ جو ویڈیو گئی ہے وہ ایصال ثواب والی ہے، کیونکہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، کسی کی اولاد فوت ہو جاتی ہے، کسی کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، کسی کی بیوی مر جاتی ہے، پھر مرنے کے بعد ان کو خیال آ رہا ہوتا ہے کہ اب ہم ان کے لیے کیا نیکی کر سکتے، تو وہ پھر پوچھتے ہیں۔ تو نیٹ پہ جب بھی کوئی ایصال ثواب کا اب لفظ لکھے نا دنیا میں کہیں بیٹھ کے، تو سب سے ٹاپ پہ وہ والی ویڈیو کھلے، کیونکہ سب زیادہ لوگوں نے دیکھی ہے۔ اس میں نے کئی ایک احادیث بیان کی ہیں، قرآن پاک سے دلائل پیش کیے ہیں کہ میت کو مرنے کے بعد ثواب پہنچتا ہے ان نیک اعمال کا جو اس نے دنیا میں کیے، یا اس کی طرف سے جو صدقہ و خیرات بعد میں باقی رہ گئی۔ یہ تیجے 40ویں اور قرآن پڑھ کے بخشنا، تو یہ ساری سب کانٹیننٹ کی بدعت ہے جو اب آلموسٹ سب کے ہاں ہی آ چکے ہیں۔ بریلوی اسے تیجا یا سوئم یا 10واں یا آپ کہہ لیں 40واں کہہ کے منا لیتے ہیں، دیوبندی اسی کو کہتے ہیں دعا ہوگی، لفظ انہوں نے دعا ہوگی پڑھ رہے، وہ بھی وہاں پہ بھی قرآن پڑھ کے بخش رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو قرآن بخش رہے ہوتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی خود قرآن کھول کے نہیں پڑھا ہوتا کہ قرآن میں اللہ نے ہمیں کیا بتایا۔ اب مجھے بتائیں آپ لوگوں کا کیا پوری امت بیٹھ کے ایک ایسے بندے پہ قرآن پڑھتی ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کو اتنا بھی سیریس نہیں لیا کہ وہ قرآن کھول کے پڑھے کہ اللہ نے میرے لیے کیا حکم نازل کیا ہے؟ تو آپ لوگوں کا قرآن پڑھنا یہ دھونس کے ساتھ مرے ہوئے بندے کو بخشوا سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ ویسے اگر اولاد اس کی قرآن پڑھ رہی ہے، وہ خود بھی جو قرآن پڑھ رہی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہیں، اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو پہنچ رہا ہے، وہ ایک الگ سے چیز، لیکن اللہ کے اوپر کسی کی دھونس نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ویسے تو ہمیں پڑھایا جاتا ہے جی وہ اللہ تعالیٰ تو چھوٹی سی بات پہ بھی بخش دیتا ہے جی۔ وہ جی ایک بدکار عورت تھی، بخاری مسلم میں آتا ہے، اس نے
ایک پیاسے کتے کو اپنے موزے میں پانی پلا دیا تھا کنویں سے نکال کے، اللہ نے اسی پہ اسے بخش دیا۔ اچھا، اب آپ اس حدیث کو بیان کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو اس سے نعوذ باللہ یہ تعلیم دی ہے کہ جو بدکاری کا اڈا چلا رہا ہے وہ چلاتا رہے، بس کبھی کبھار غریبوں کے اوپر یا کتوں کے اوپر کچھ خرچ کر دیا کرے۔ اگر آپ یہ چیز سکھانا چاہ رہے ہیں تو کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ تو کسی کی جرت بھی نہیں ہوگی، کسی بڑے سے بڑے گناہگار شخص کی بھی جرت نہیں ہوگی کہ وہ رسول اللہ پہ جھوٹ باندھے کہ آپ علیہ السلام یہ ترغیب دلا رہے ہیں، کیونکہ پورا قرآن جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑا ہے، احادیث اس کے خلاف کھڑی ہیں۔ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، کرنے کی تو بات بڑی دور کی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے صرف اس لیے باتیں بیان کی ہیں تاکہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وعیدوں پہ اس قدر جو ہے پیسمسٹک اپروچ نہ اڈاپٹ کر لے کہ وہ بالکل مایوس ہو جائے۔ جو قرآن میں کہا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو یہ ایک ہی واقعہ ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ ہزاروں واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے برعکس بھی واقعات موجود ہیں، وہ کوئی کوٹ نہیں کرتا۔ وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ ایک بڑی نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ نیک عورت تھی لیکن ایک بلی کے ساتھ یہ ظلم کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص کو چھوٹی سی نیکی پر بخش سکتا ہے تو چھوٹے سے گناہ پر اسے پکڑ بھی سکتا ہے، لیکن یہ بات یہ راگ نہیں لا پا جاتا کہ بھئی چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچو، پکڑ ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف اگر آپ یہ بیان کر دیں تو الٹا رزلٹ نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس لیے تو ہم نیکیاں کرتے نہیں ہیں، اللہ کا کیا پتا ہے وہ چھوٹی سی بات کے اوپر پھر پکڑ لے تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس معاملے میں دوسری طرف چل پڑتے ہیں۔ تو اس کا علاج پنجابی میں ہے کہ دل بے ایمان تے حجتاں ٹیر۔ اگر دل میں بے ایمانی اتری ہوئی ہے تو حجت بازی، جعلی دلیلیں، لیم ایکسکیوزز آپ کے پاس بہت ہیں، اور اگر آپ واقعی یہ یقین رکھتے ہیں کہ مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے پھر تو چھوٹے چھوٹے معاملات بھی آپ کے لیے سیریس ہوں۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ بے شک تم نے مرنے کے بعد اس سے ملاقات کرنی ہے۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری اے نبی علیہ السلام دے دیجئے اہل ایمان کو۔ مرنے کے بعد ملاقات ہونی ہے، اور خوشخبری کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے۔ بے ایمانوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے، ان کے لیے عذاب۔ تو یہ ہے اصل تلوار جو لٹک رہی ہے کہ تمہیں اپنے رب سے ملنا ہے۔ اگر رب سے نہ ملنا ہو، اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن کی جواب دہی نہ ہو، پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی دیکھیں۔ اگر ہمیں موت نہ آئے، ہمیں تکلیف نہ آئے، یہ دو چیزیں نہ ہوں تو اللہ آپ کی ضرورت ہی نہیں رہتا۔ اللہ ہماری ضرورت کیوں ہے؟ ہمیں تکلیف آتی ہے جو ہم دور نہیں کر سکتے، اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں، اور ہم نے مر جانا ہے۔ مرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے مارا ہے اس نے زندہ کر کے پوچھنا ہے۔ اگر مجھے موت ہی نہ آئے، میں کسی کو جواب دے ہی نہ ہوں۔ آج ذرا آپ یہ انالیسس کروا لیں، اللہ کی طرف سے اگر یہ آفر دی جاتی نا کہ بھئی جو نیک اعمال کرے گا اسے جنت ملے گی اور جو برے اعمال کرے گا اسے جہنم نہیں ملے گی، صرف یہ ہے کہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا، تو میں دیکھتا ہوں جناب کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے جس طرح ہمارے ٹی وی پہ آ کے کہ یہ ایک اینکرز، کہ یہ ایک پولیٹیشنز، اداروں کے لوگ بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تو ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک دن ان کو کہنا آپ کہ بھائی آندہ سے آپ سے خدمت ہی لیں گے، تنخواہ بند، پلاٹ ملنے بند، تو یہ ساری محب الوطنی جو ہے نا وہ وومٹنگ ہو کے باہر آ جائے گی۔ کیوں؟ یہ صرف لبادہ اڑا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے پرکس ان سے لے لیے جائیں نا تو یہ کہتے ہیں میں استعفیٰ دے دوں گا۔ ہم نے تو ان اداروں میں سارا آبزرو کیا نا، پرانی گاڑی دے دی ہے تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ حالت ہوتی ہے۔ اور ویسے آپ تقریریں کرائیں تو حب الوطنی کے لیکچر سن لیں، کچھ بھی نہیں۔ ادھر بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا نا وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے اور جی سیدھے اللہ کی نماز پڑھنی ہے، کوئی مولویاں نہیں پڑھنی ہے، وہ بھی بڑے فخر سے بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں تو اللہ کی نماز پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ نے ساڑی نمازاں نہیں چاہیے دیا، اللہ کی اتنی وڈی ہستی ہے، بخش دے گا۔ یہ سارے جو جاہل ہیں وہ اس قسم کے ایکسکیوزز پیش کر رہے ہو کیونکہ انہیں اللہ کا تعارف نہیں ہوتا۔ اس کا تو مطلب ہے کہ اللہ نے کتابیں ویسے ہی بھیج دی، پیغمبر ویسے ہی بھیج دیے، کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ تو آج اگر اللہ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہوتی نا قرآن میں کہ جو نیک اعمال کرے اسے جنت، جو نہ کرے اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، صرف جنت سے محروم کیا جائے گا، سارے کہتے جناب کوئی ضرورت ہی نہیں کرنے دی، اسی لائف کو انجوائے کرو۔ یہ جو تلوار لٹکی ہوئی ہے نا ملاقات کی، یہ ہے اصل تلوار جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ پھر آمادہ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف۔ تو اس میں یہ چیز امپلائیڈ ہے کہ پھر یہ جو جنت کی لالچ ہے اور جہنم کا خوف یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سورہ سجدہ میں ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں اس خوف اور طمع، لالچ کی وجہ سے اس کو پکارتے ہیں۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے کیونکہ جنت کی لالچ کس نے دی ہے؟ شیطان نہیں، اللہ نے۔ تو جو لالچ اللہ دے رہا ہے اس لالچ کی طرف جانا اور اس کو فخریہ بیان کر رہا ہے کہ میری رحمت کا مقام ہے، اس جنت کی توہین کرنے والا تو کافر ہے۔ ہاں صوفیاء لا کہتے رہے جی ہم جنت کو آگ لگا دیں گے اور دوزخ کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر دیں گے تاکہ لوگ اللہ کے لیے عبادت کریں، یہ نان سینس بات ہے۔
یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ان کو ذرا ایک دن کے لیے نہیں ہے، 1 منٹ کے لیے جو ہے نا ان کو موم بتی پہ ذرا ہاتھ رکھوائیں، ساری بزرگی باہر آ جائے گی ندی. تو وہ جناب وہ کہتے ہیں جی بایزید بستامی فرماتے تھے کہ قیامت والے دن میں اللہ کو یہ آفر دوں گا کہ مجھے اکیلے کو دوزخ میں ڈال دے اور پوری انسانیت اگر بخشی جائے تو میں دوزخ میں جلنے کے لیے تیار ہوں. آپ ذرا اندازہ کریں، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ دوزخ چیز کیا ہے. یہ بات تو کبھی کسی پیغمبر نے نہیں کی ہے، وہ بھی ڈرتے رہتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ جو جہنم پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ تو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، اور جو ایمان نہیں لانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کب آئے گی کب آئے گی. سورہ الشورى کے اندر تو بیسیکلی ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، اسی لیے اس قسم کی باتیں کرتے رہے. یہ حقیقت بات ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں شادی کی ایکٹیویٹی کو بہت مشکل کرتی ہے، اور ماں باپ بھی اپنی شادیاں ان کی ہوئی ہوتی ہیں 18-20 سال کی عمر میں، بچے 30 سال کے ہو جاتے ہیں تو وہ کر کے ہماری شادی کا تو کہتے ہیں کیڑی جلدی ہے. اب بچہ یہ جرت کر کے تو پوچھ نہیں سکتا کہ ابا جی آپ کی شادی تو ہوئی ہے 20 سال کی عمر میں اور اماں کی شادی ہوئی تھی 16 سال کی عمر میں، اور مجھے آپ 30 سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں ارے کیڑی جلدی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو بدتمیزی تصور کر لیں گے. دنیا میں آپ سچی بات کسی بھی فورم پہ کریں اس کو بدتمیزی تصور کیا جاتا ہے. اس لیے عربی میں محاورہ ہے الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے. اسی کو انگلش میں کہا جاتا ہے ٹروتھ از آلویز بیٹر، کڑوا ہوتا ہے. یہ حقیقت بات ہے. دیکھیں جی سنت تو یہی ہے، بخاری مسلم میں جتنی حدیث ہیں وہ اس پہ گواہ ہے. نبی علیہ السلام کی اپنی مبارک شادیاں جتنی ہوئی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ولیمہ ہمیشہ میاں بیوی کا تعلق خلوت صحیحہ کے بعد کیا. خلوت صحیحہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ریلیشن شپ ایگزیکٹلی ڈیولپ ہو جائے، فوراً تو ہونا مشکل ہوتا ہے. تو بس خلوت صحیحہ یعنی میاں بیوی الگ ہو گئے پبلک سے تو وہ خلوت صحیحہ ثابت ہوگی. اس کے بعد ولیمہ اناؤنسمنٹ ہے کہ یہ دونوں ڈکلیئرڈ میاں بیوی ہیں. اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ولیمے کی دعوت قبول کرنا مسلمان کے اوپر واجب ہے. ٹھیک ہے، وہ قبول کرنی چاہیے. کوئی ایک شرعی عذر ہو وہ علیحدہ بات ہے، ادروائز دعوت ریجیکٹ نہیں کرنی چاہیے. تو ولیمہ اس کے بعد سنت ہے. نبی علیہ السلام نے مختلف امہات المومنین کا ولیمہ مختلف کیا ہے، بعض کا بہت تھوڑا کیا ہے، جس طرح سیدہ صفیہ کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کھجور اور پنیر کے ساتھ چند صحابہ کو بٹھا کے ولیمہ کیا. اور سیدہ زینب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بکری ذبح کر کے گوشت کھلایا. اس میں کوئی شریعت نے پابند نہیں کیا. اور یہ یاد رکھیے گا یہ جو نکاح کے موقع کے اوپر آپ کو یہ بدھ جسے کہتے ہیں وہ یہ بدعت نہیں ہے، بدھ یہ بھی سنت ہے کہ میٹھی چیز کو یا اس طرح کی چیزوں کو بانٹنا، چھوارے بانٹنا اور ڈکلیئرڈ ہوں، کیونکہ نکاح اعلانیہ ہوتا ہے اور بدکاری چھپا کے ہوتی ہے. تو میاں بیوی ڈکلیئر ہونے چاہیے. باقی یہ شادی کی جو رسم ہے نا اس وقت ہمارے سب کانٹیننٹ میں کہ شادی کی ایکٹیویٹی ایک علیحدہ سے پرفارم ہوتی ہے جس میں سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ آپ کو قرآن و سنت میں نہیں ملتی. لیکن ہم اس کو غلط بھی نہیں کہتے، یہ کلچرل چیز ہے. لیکن جس طرح اس کلچر کو اب یہاں پہ انجیکشن لگا کے لوگوں میں داخل کر دیا کہ غریب آدمی اپنی بچی نہیں بیاہ سکتا تو اس کے اوپر تو حرمت کا ہی فتویٰ دینا چاہیے سرکمسٹانسز کے پوائنٹ آف ویو. میں تو جہیز کو بھی کیٹاگوریکلی لعنت نہیں کہتا ہوں، جہیز کی ڈیمانڈ لعنت ہے. اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے اپنے بچی کو گھر کا بنیادی سامان دینا چاہتا ہے گفٹ تو دینے دیں. آج تک کسی نے کہا ہے کہ باپ کا اپنے بیٹے کو نیا موٹر سائیکل نکلوا کے دینا حرام ہے جس پہ وہ ویلنگ کرے گا؟ کہتے ہیں باپ ہے جی دے بیٹے نو، ویلنگ کرتا ہے تو ویلنگ غلط ہے نا، چلائے. اچھا تو بیٹی کو اگر باپ کچھ برتنے کا سامان دے دے تو اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی نہیں لینا چاہتا نہ لے، اس کی خوشی ہے کہ میں دوں، بیٹوں کو بھی تو دے رہا ہے، بعد میں وراثت بھی تو تقسیم ہونی ہے. البتہ جو لوگ کنڈیم کر رہے ہیں نا جہیز کو، میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا، وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ میجورٹی اس وقت اس کا نیگیٹو یوز ہو رہا ہے کہ لوگوں کی شادیاں مشکل ہو گئی. اسی وجہ سے اجتماعی شادیاں بھی کروائی جاتی ہیں. کئی این جی اوز بنی ہوئی ہیں جو غریب جوڑوں کی 50-100 جوڑوں کی ایک دن میں شادی کروا دیتے ہیں، بیسک ان کو چیزیں دے دیتے ہیں، ڈبل بیڈ دے دیتے ہیں، ایک جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کوئی اگر اچھا ہوگا تو وہ ایک ریفریجریٹر ان کو لے دیں گے، فریج لے دیں گے، کوئی سرائی مشین لے دیں گے، اس طرح کی چیزیں وہ بنیادی چیزیں دے دیتے ہیں. تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، ڈریسنگ ٹیبل چھوٹا سا دے دیں گے. یہ جو سوال تھا کہ لوگ اکثر جو پوچھتے رہتے ہیں کہ جی اگر ازدواجی تعلق نہیں ہوا یا ابھی میاں بیوی کی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور پہلے ہی ولیمہ اور شادی کو کمبائن کر لیا جائے تو یہ خلاف سنت ہے. سنت یہ ہے کہ ولیمہ بعد میں ہوگا، اور اگر کوئی ایسے کر لیتا ہے تو ہم زیادہ اس کے خلاف سنت کہیں گے، اس کے نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس کی وجہ سے نکاح تو اسٹیبلش ہو گیا، میاں بیوی کا بانڈ تو اپنی جگہ ہے. لہٰذا شادی اور ولیمے کی ایکٹیویٹی کو کمبائن نہ کیا کریں، ولیمے کو ہی ایز اے ایکٹیویٹی رکھیں. شادی کو آسان بنائیں. شادی کتنی مشکل ہو گئی ہے، غریب لوگ بھی کتنی مہنگی گاڑیاں کرائے پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور ادھار اٹھا کے. اتنی کیا ضرورت ہے؟
اور وہ اکثر پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی سادگی سے کیا ہے، اور کیا کرنا تھا آپ نے؟ تو سادگی آپ کریں. میرا تو اس کے اوپر یعنی یوٹیوب کے اوپر میں نے تو شادی کے والے سے بخاری سے حدیثیں بھی پیش کی ہیں. ایون گانا بھی اگر ہو جس میں کوئی ولگر الفاظ نہ ہو، شرکی الفاظ نہ ہو، عورتیں عورتوں میں ہوں، مرد مردوں میں ہوں، تو اس کا بھی جواز موجود ہے. لیکن یہ جو آج کل یعنی شادی کی ایکٹیویٹیز کو برائی کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور آج کل تو اتنا خطرناک ہو گیا معاملہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور یہ اسمارٹ فونز کی وجہ سے. انہی موقعوں پہ اوباش قسم کے نوجوان جو ہیں وہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ویڈیوز لیک ہوتی ہیں، پھر کئی لڑکیاں خودکشی کر لیتی ہیں، آپ کو یہ بھی خبریں ملتی رہتی ہیں. تو ان ساری چیزوں کا نقصانات ہو رہے ہیں. اس کے معاملے میں میرا یہی جواب ہے کہ یہ خلاف سنت ہے، لیکن نکاح اسٹیبلش ہو جائے گا، آپ یہ کام نہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ایک دن بعد ہی کر لیں. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بعض اوقات یعنی عورت کے مخصوص ایام ہوتے ہیں تو وہ ازدواجی تعلق کا ایشو بن جاتا ہے یا کسی اور وجہ سے بن جاتا ہے، تو وہ بیچارے اس ٹینشن میں رہتے ہیں کہ اب ولیمہ تو جو ہے وہ اب ہمارا پتہ نہیں ولیمہ حلال ہوا ہے کہ حرام ہوا ہے. کوئی ٹینشن نہیں ہے، ولیمہ حلال ہوا ہے حرام ہوا ہے. ولیمے کا تعلق اس سے ہے کہ میاں بیوی جب الگ ہو گئے، خلوت سیہ ثابت ہو گئی، چاہے اس کے بعد ان کا تعلق قائم ہوا نہیں ہوا، وہ ڈکلیئرڈ میاں بیوی ہیں. کیونکہ غیر محرم عورت کو تو ہاتھ لگانا حرام ہے. اگر ایک شخص شادی کے بعد اپنی بیوی کو یوں ہاتھ لگا لیتا ہے تو یہ اس کی بیوی ڈکلیئر ہو گئی، بس اس کے بعد فوراً اسی وقت بھی ولیمہ کر سکتا. اس کے لیے وہ اس ایکسٹریم تعلق کو اسٹیبلش کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں تو ہم نامحرم عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. الموجم الکبیر طبرانی میں صحیح سند سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کا جو ہے وہ کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا اس سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑی چیز ہے کہ اس کے سر میں لوہے کا کیل ٹھوک دیا جائے. اس کا یعنی عذاب جو ہے وہ کم ہے کیل ٹھوکنے کا، اور عورت غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانے کا جو عذاب ہونا ہے نا اللہ کے حضور وہ بڑا ہے. تو غیر محرم مرد و عورت آپس میں مصافحہ بھی نہیں کر سکتے. تو میاں بیوی کا یہ تعلق ہے کہ وہ آپس میں ایسے معاملات کر سکتے. تو یہ نوجوان اکثر مجھے پتا ہے بہت پوچھتے رہتے ہیں اور وہ اسی ٹینشن میں پڑے رہتے ہیں. فی الحال نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی شادی کی فکر کریں، اور ماں باپ سے ریکویسٹ ہے کہ جس طرح ماں باپ اپنے حقوق اپنی اولاد سے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ میری اولاد میرے ساتھ خوش اخلاق ہو اور میرے ساتھ اچھا رویہ رکھے اور یہ میرے حقوق پورے کرے، تو سر آپ کے بھی تو حقوق ہے نا کہ آپ نے اپنی اولاد کی ٹائم پہ شادی کروانی ہے. کہ یقین جانے کئیوں کی بچیاں پڑھ لکھ جاتی ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اتنا پڑھایا لکھایا آپ کچھ عرصہ کمائی تو کھائیں نا ان کی، اور اس کی وجہ سے ان کی شادیاں لیٹ کرتے ہیں. اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ کسی ٹگے دے متھے مار دیتے ہیں انہوں. پھر ظاہر ہے جب عورت کی عمر نکل جاتی ہے تو پھر اچھے رشتے تو نہیں ملتے، اور جب اچھے رشتے گھر آ رہے ہوتے ہیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اچھے رشتے آتے ہیں گھر، آپ کی اگڑ نہیں اس وقت جا رہی ہوتی. آپ آئیڈیل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا خود آئیڈیل ہیں؟ ایسے تو کبھی نہیں ہوگا. اس وقت نخرے آسمانوں پہ ہوتے ہیں اور اینڈ پہ سیانا کا وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جو سیانا کوا ہے نا وہ جا کے پھر گندگی پہ جا کے بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اکڑ توڑیں اپنی اور ٹائملی چیزوں کو مینج کر کے شادی کر دیں. لالچ نہ کریں. آپ کی اولاد سے آپ کو نفع پہنچنا ہے تو اس کا تعلق قطعاً اس سے نہیں ہے کہ وہ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہے. آپ دیکھ لیں جو مرضی کر لیں، جن کو فیض پہنچنا ان کو پہنچنا، جن کو نہیں پہنچنا نہیں پہنچنا. یہ حقیقت بات ہے. ان کی تربیت ایسی کریں کہ وہ آپ کے لیے بینیفیشری ہوں، شادی لیٹ نہ کریں. اگلا سوال ہے، کیا اسلام میں لڑکے اور لڑکی کے بالغ ہونے کی عمریں الگ الگ ہیں؟ الگ الگ تو لڑکوں کی آپس میں بھی الگ الگ ہو سکتی ہیں، لڑکیوں کی آپس میں بھی الگ الگ. اس کے لیے جو اجماع امت چلتا آ رہا ہے نا، یعنی عملی تواتر سے صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو، اس طرح چلتا رہا. احادیث بھی موجود ہے، لیکن یہ تو کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. اختلافی مسئلے پر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. اجماع یہ ہے کہ جب علامات بلوغت پائی جائیں تو وہ جوان ہوگا. عورت کے لیے علامات بلوغت میں سے ہے مینسز کا یعنی حیض کا آنا، یا زیر ناف بال اور بغلوں کے بالوں کا اگنا. مرد کے لیے بھی یہی ہے. یا نائٹ فال کا ہو جانا یعنی جو احتلام ہو جانا. تو یہ علامات ہیں. کسی کو 13 سال میں ہو جاتی ہیں مردوں میں سے، بعض کو 12 سال میں. اور آج کل جس طرح کی ہماری فاسٹ فوڈ ہیں اور جو اس طریقے سے بے حیائی کے اوپر مبنی چیزیں آ چکی ہیں، لوگ جلدی ایجوکیٹ ہو گئے. 10 سال میں بھی لوگ بالغ ہو جاتے ہیں. عرب گرم ملکوں میں لڑکیاں تو 8-9 سال کی بھی بالغ ہو جاتی ہیں. خود سیدہ عائشہ کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نکاح ان کا نابالغی کی حالت میں ہوا تھا 6 سال میں، اور رخصتی 9 سال میں ہو گئی تھی. تو 9 سال میں بھی عورت تو جوان ہو سکتی ہے اگر اس کے اندر علامات بلوغت پائی جاتی ہوں. اگر نہ پائی جاتی ہوں پھر جوان نہیں ہوگی. لیکن البتہ کچھ وقت گزرنے کے بعد اگر کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہوئی تو اگر اس کی ہم عمر اس ایج کی بچیوں میں وہ علامات پائی گئی ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو بالغ تصور کرے گی. اور ظاہر بلوغت کی عمر کی اس لیے ضرورت ہے کہ اس کے بعد آپ پہ نماز روزہ یہ چیزیں فرض ہو جائیں گی. اس سے پہلے صرف ترغیب کی حد تک ہے.
وہ ابو داؤد میں حدیث ہے نا کہ جس کا بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا کہے، 10 سال کا ہو تو مار کے پڑھائے تاکہ عادت بنے. فرض تو اس پہ 12.5-13 سال یا 14 سال کی عمر میں ہوگا. بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں غزوہ بدر کے موقع پہ جب مجھے جہاد کے لیے پیش کیا گیا تو مجھے نبی علیہ السلام نے جہاد میں جانے سے روک دیا کیونکہ بچوں کو اجازت نہیں تھی، اور غزوہ احد کے موقع پر میری عمر 14 سال تھی، جب میں پیش ہوا تو مجھے اجازت مل گئی. تو اس سے 14 سال کی عمر بخاری شریف سے ثابت ہوگی. اور یہ 14 سال قمری اعتبار سے ہیں، ہجری صاحب سے یہ 13.5 سال ہی جو ہے وہ عیسوی اعتبار سے، یہ لیونر ایئرز کے اعتبار سے اگر وہ 14 سال ہیں تو سولر ایئرز کے اعتبار سے 13.5 سال ہمارے جو عیسوی ہیں 13.5 سے کے قریب یعنی بن جاتے ہیں. بعض کا 14 بھی ہو سکتے ہیں، 15 بھی ہو سکتے ہیں. پھر وہ جو بخاری مسلم میں اتنی ڈیٹیل حدیث ہے جو بنو قریظہ کے بارے میں جنہوں نے بدعہدی کی تھی، تو اس میں الٹیمیٹلی سعد ابن معاذ سے فیصلہ کروایا گیا تھا کیونکہ یہودیوں نے کہا تھا جو یہ فیصلہ کرتے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کے جو بالغ لوگ ہیں وہ قتل کیے جائیں، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے. تو جامعہ سنن ابی داؤد میں ڈیٹیل آتی ہے، بخاری مسلم میں بھی آتا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اس وقت یعنی میں نابالغ تھا تو میں بچ گیا، اور اس کا طریقہ یہ انہوں نے کہا جی میرے کپڑے اتارے گئے اور میرے زیر ناف بالوں کو چیک کیا گیا تو نہیں اگے ہوئے تھے، تو مجھے بچوں میں شمار کر کے چھوڑ دیا گیا، اور وہ دیکھیں صحابی بن گئے. اگر وہ 1-1.5 سال کا فرق بھی ہوتا ہے گئے سن، ٹھیک ہے، کیونکہ بدعہدی کی سزا ہوئی تھی نا. وہ میں علیحدہ سے بنو قریظہ کے اوپر بول چکا ہوں، مجھے اب دوبارہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو زیر ناف بال یا نائٹ فال احتلام کا، ویٹ ڈریم کا آنا، یا عورتوں کے لیے مینسز کا آنا یا بالوں کا اگنا، یہ ان کی بلوغت کی عمر ہے. جیسے ہی بالغ ہوں گی تو شرعی احکام ان کے اوپر لاگو ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا، عمر کا ڈیسیژن انہوں نے خود ہی کر لینا ہے اپنے اعتبار سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا میں ادھر ایک چیز کلیئر کر دوں، تھوڑی یہ امپورٹنٹ ہے. میں ان ماؤں کو کہوں گا کہ جن کی بچیاں یعنی 10 سال کراس کر رہی ہیں وہ اپنی بچیوں کو پہلے ایجوکیٹ کریں. میں شاید کوئی ایسی باتیں کروں جو بھی مذہبی لوگوں کو بری بھی لگے. دیکھیں اسلام یہ جو کہتے ہیں نا جی سیکس کی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، سر اسلام میں تو سیکس کی ایجوکیشن ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 2 یا 3 سال کے بچے کو سیکس سکھانا شروع کر دیں، لیکن ذرا ان سے پوچھیں کہ صحابہ کرام کی 14-15 سال کی عمر میں شادیاں ہوئی ہیں. ہمارے 14-15 سال کے بچے کیا سیکس کے معاملے میں ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں؟ ہم لوگ تو نہیں تھے. میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پہنچ گیا تھا اور مجھے یہ سارے معاملات نہیں پتا تھے. صرف اتنا پتا تھا کہ یعنی کہ یہ بالغ ہو گیا بندہ اور نماز پڑھنی ہے، مرد و عورت کا کیا ریلیشن شپ ہے، یہ مطلب سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کچھ بھی مجھے نہیں پتا تھا. جبکہ آج کل تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. اس وقت یوٹیوب نہیں تھی نا، ایجوکیشن نہیں تھی. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو یعنی بچیوں کو تو 10 سال کی ہو جائیں تو فوراً ایجوکیٹ کریں. ہوتا کیا ہے، یہ بچیاں اسکولوں میں پڑھتی ہیں اور پھر آپ کو پتہ ہے اچانک اسکول میں پیریڈز آ جاتے ہیں تو بچی تو پریشان ہو جاتی ہے نا، وہ پورے کپڑے بھر جاتے ہیں خون سے. ٹھیک ہے، تو 10 سال کے بعد بچوں کے بیگ کے اندر آپ یعنی وہ 7 رومال یا اس طریقے سے، اب تو خیر لیٹسٹ معاملات ہو گئے ہیں، پیڈز آ گئے ہیں. ایجوکیٹ کریں بچوں کو اور بچیوں کو 10 سال کی. کوئی بچیاں تو میچور ہو جاتی ہیں اور ان کے پیڈز ان کے 1 یا 2 پیڈ رکھ کے بچیوں کے بھیجیں یعنی اسکول میں جب جائیں اور ان کو پہلے ایجوکیٹ کر دیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو پریشان نہیں ہونا. بعض سمجھدار مسیں تو ایجوکیٹ کر دیتی ہیں، لیکن ماں باپ جو ہے وہ بیچاری بچیوں کے اوپر کیا گزرتی ہے. آپ ذرا اپنی یعنی جو شادی شدہ ہیں اپنی بیویوں سے پوچھیں کہ جب ان کے ساتھ پہلی دفعہ ہوا تھا تو کتنا تماشا لگا تھا، اور پھر وہ اپنی سہیلیوں کا بھی سنائیں گی فلانی کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور ایسا تماشا کھڑا ہو جاتا ہے. اس کی بجائے یار آپ ایجوکیٹ کیوں نہیں کرتے لوگوں کو. اور لڑکے بھی اسی طریقے سے، لڑکے اگر 12 سال کے ہو گئے ہیں تو ان کو سیکس کے معاملے میں اس حوالے سے ضرور ایجوکیٹ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو وہ والی ایجوکیشن دیں جو مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دی جاتی ہے پریکٹیکلی. ٹھیک ہے، میں آپ کوڈ ورڈز میں بات کرتا ہوں. آپ وہ والی ایجوکیشن دیں، کم از کم ان کو پتا ہو کہ یہ یعنی نائٹ فال کوئی چیز ہے، غسل فرض ہوتا ہے، یہ والی ایجوکیشن تو ماں باپ کا کام ہے. اور پھر زیر ناف بال صاف کرنے یا بغلوں کے بال کے بارے میں بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا. اور پھر بیچارے جن کو بالکل ایجوکیشن نہیں ہے وہ پھر ایسے بلیڈ بھی استعمال کرتے ہیں، زخمی کر بیٹھتے ہیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، بچیوں کو تو عموماً تھوڑا بہت مائیں سمجھا دیتی ہیں کریم کا یوز، یا جو جوان بچے ہیں ان کو تو نہیں کوئی بتاتا کہ اس طرح کے خاص ریزر ملتے ہیں اور آپ نے اس طرح کرنے ہیں. وہ بیچارے پھر جو ہے نا وہ اس طرح کی پرابلمز میں رہتے ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی سٹوری ہے بلوغت کی. تو سر جو آپ لوگ، اب آپ کی اولاد ہے تو جو کچھ آپ کے ساتھ تماشے ہوئے ہیں نا، اب آپ اپنی اولاد کے ساتھ تو وہ ریپیٹ نہ کریں. آپ بچوں کو ایجوکیٹ کریں، فوراً ایجوکیٹ کر دیں. تو میری ماشاءاللہ بڑی بچی آلموسٹ 12 سال 13 سال کی، تو میری وائف نے اس کو اس حوالے سے ایجوکیٹ، کیونکہ وہ مطلب
وہ آ کے ظاہر مجھ سے تو نہیں ڈسکس کرتی، تو اس نے اپنی ماما سے ڈسکس کیا کہ آج اس طرح ایک بچی کے ساتھ ہو گیا، آج اس کے ساتھ ہو گیا، تو وہ بچی پھر پورے دن روتی رہتی ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ معاملات ہو گئے. تو وہ پھر اس نے اس کو ایجوکیٹ سارا کچھ سلسلہ. پھر مسوں نے بھی کہا جی آپ مطلب انڈر ویئر یوز کرے. تو اس طرح بچوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے. سیکس کی تعلیم اس ایج کے بعد تو دینی ہے نا آپ نے. آپ نہیں دیں گے تو وہ یوٹیوب سے سیکھیں گے، پھر وہ بہت کچھ سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ پہلے ہی ٹرنز دا ٹیبل اوور کریں، ان کو ایجوکیٹ کریں اور اس کو ایز اے نیچرل پروسیس بتائیں کہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے. اور عرب کے لوگ سر ایجوکیٹ تھے، وہ بکریاں پالتے تھے، بکریوں کے بچے پیدا ہوتے تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ کیا بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کو بچپن میں ایجوکیٹ ہوتے تھے. اور تبھی تو یار 13 14 سال کے جو شادی شدہ ہوتے تھے یار، وہ 18 20 سال کی عمر میں 3 4 بچے ان کے ہوئے ہوتے تھے. ہمارے 20 سال کے ٹگے ہی ہوتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کسی چیز کا. تو اس زمانے میں 1400 سال پہلے یہ ایجوکیشن تھی، تو ہم لوگ کیوں نہیں اپنے بچوں کو اس طرح کی ایجوکیشن دیتے؟ دینی چاہیے. یہ سینسٹیو ایشو ہے. میں نے آج ضمناً بات ہوئی تو میں نے کر دی. میں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے، آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں. اب اللہ کرے وہ کبھی دن آئے. میں نے ایک پلان کیا تھا کہ میں صرف 10 سال سے جو 15 سال کے بچے ہیں نا، ان بچوں کے لیے ایک نشست ریکارڈ کراؤں، تاکہ جو ہمارے بچے اب جوان ہو رہے ہیں نا، ان کے ماں باپ اگر ان کو بتاتے ہوئے خود شرما رہے ہیں نا، تو وہ ویڈیو دکھا دیں کہ بیٹا یہ دیکھ لو، جس میں وضو، غسل، تیمم، استنجا، یہ ساری چیزیں جو نوجوانی کی ایج میں جو ظاہر ہے آپ کو ہارمونز کی چینج کے بعد کئی ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے وہ کتابیں پڑھتے ہیں. کتابوں میں بھی عجیب قصے کہانیاں مل رہی ہوتی ہیں. تو اس کی بجائے نا یہ والی ایجوکیشن ضرور دے دی جائے، تاکہ وہ بچے بےچارے ادھر ادھر چیزوں کے بارے میں ذلیل نہ ہوں. اس لحاظ سے ویسے ہماری جو تبلیغی جماعت ہے یا دعوت اسلامی جو تبلیغی تنظیمیں بنی ہیں نا، ان کی بڑی پازیٹیونیس ہے کہ اب ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. یعنی میں اپنے بالغ ہونے سے پہلے ہی دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہوا تھا. تو یعنی مجھے اپنی بالغ ہونے کی عمر بھی یاد ہے، 26 مئی 1992. تو میں ایجوکیٹ ہو گیا تھا کہ میں دعوت اسلامی میں تھا. ہم نماز پڑھتے، اس سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، وضو، غسل، یہ ساری چیزیں سیکھ لی تھی. تو ان تنظیموں کا کم از کم یہ چیز تو ایجوکیٹ وہ کر دیتے ہیں نا لوگوں کو. اس طرح کی ایک ویڈیو بنائی جائے جس میں ہم یہ ساری چیزیں کوڈ ورڈز میں اتنے طریقے سے کہ بس وہ ایک مہذب انداز میں پہنچ جائے. باقی تو انہوں نے سیکھ ہی جانا، لیکن جب سر وہ خود سیکھیں گے نا سر، پھر آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. پھر تو وہ سمجھیں گے شاید ہم نے کوئی نئی دنیا دریافت کر لی ہے. ٹھیک ہے، اس کی بجائے آپ اس کو نارمل چیز کے طور پہ پریزنٹ کریں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تو یہ کرنا ضروری ہے. یہ اس لیے میں سکولز کہہ لیں یا کالجز میں سیکس کی جو ایجوکیشن ہے اتنے کنٹرول دائرے میں اس کا بڑا سختی سے حامی ہوں، اس سے پہلے کہ بیڑا غرق ہو جائے. لیکن میں وہ والی نہیں کہہ رہا ایجوکیشن، یہ سمجھیے گا. ظاہر جب ایک داڑھی پگڑی والا نماز پڑھنے والا بندہ جو پوری دنیا میں ایک لیڈنگ سپیکرز میں سے ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، وہ یہ بات کر رہا ہے تو ان ساری چیزوں کے ساتھ اس کو کوئی کٹ پیسٹ نہ کرے. یعنی میں ایک معاملات اس طریقے سے سامنے رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہوگا جی.